بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد اور بانی سلطنت ظہیر الدین بابر کی زندگی۔ بابر کی ابتدائی زندگی۔ بابر چینی ترکستان کی ریاست فرغانہ کے اندرجان میں عمر شیخ مرزا کے ہاں 1483 کو پیدا ہوئے۔ 1494 عیسوی میں 12 برس کی عمر میں تخنشین ہوا۔ ازبک سردار شیبانی خان سے شکست کھا کر بابر کو ہندوکش کے دشوار گزار دروں کو عبور کر کے 1504 میں کابل پر قابض ہو گئے۔ 1510 میں بابر نے شیبانی خان کو شکست دے کر اس کو مار ڈالا، لیکن 1512 عیسوی میں ازبکوں کے نئے سردار عبید اللہ خان نے بابر کو شکست دی اور اسے سمرقند سے بھگا دیا۔ 1522 میں بابر نے قندھار کو بھی فتح کر لیا۔ فتوحات کے علاوہ بابر نے تزک بابری کے نام سے اپنی زندگی کی سرگزشت لکھی۔ یہ کتاب ترکی نثر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ پانی پت کی پہلی لڑائی 21 اپریل 1526 کو پانی پت کی تاریخی میدان میں ظہیر الدین محمد بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس لڑائی میں ابراہیم لودھی کی فوج 1 لاکھ تھی اور مغل فوج 12,000 تھی۔ لودھی سلطان 15,000 سپاہیوں سمیت میدان جنگ میں کام آیا۔ بابر 10 مئی 1526 کو آگرہ پہنچ کر اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ اس وقت اس کے قبضے میں دلی، آگرہ اور گوالیار کا علاقہ تھا۔ باقی ہندوستان کی تسخیر ابھی باقی تھی۔ جنگ کنواہا یعنی مسلمانوں اور راجپوتوں کی لڑائی 16 مارچ 1527 کو کنواہا کے مقام پر راجپوتوں کی 1 لاکھ فوج کے ساتھ بابر کا مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں راجپوتوں کا سردار رانا سنگا تھا اور مسلمانوں کی تعداد 8 سے 10,000 تھی۔ خدا تعالیٰ نے بابر کو اس جنگ میں بھی فتح عطا کی۔ اس کے بعد 6 مئی 1529 کو گاگرا کی جنگ میں بابر نے افغان فوج کو شکست دے کر شمالی ہند پر مکمل قبضہ کیا۔ بابر کی رخصتی یعنی بابر کی موت۔ دسمبر 1530 میں ہمایوں بخار میں مبتلا ہوا اور جان کے لالے پڑ گئے۔ شاہی طبیب عاجز آ گئے۔ بابر نے خدا سے دعا مانگی کہ اے خدا، ہمایوں کی بیماری مجھے مل جائے اور میرے عوض تو میرے بیٹے ہمایوں کو زندگی عطا کر۔ اتفاق یہ ہے کہ ہمایوں جلد صحت یاب ہوا اور بابر چند روز بخار میں مبتلا رہ کر 26 دسمبر 1530 عیسوی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ بابر کا مقبرہ کابل میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد اور بانی سلطنت ظہیر الدین بابر کی زندگی۔ بابر کی ابتدائی زندگی۔ بابر چینی ترکستان کی ریاست فرغانہ کے اندرجان میں عمر شیخ مرزا کے ہاں 1483 کو